تمہارے لیے میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں۔ تو دل لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، کاملہ صادقہ مرشد کامل ہو تو ان کے لیے وہ فوت نہیں ہوتا، حجاب میں ضرور تشریف لے جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت کی روح مبارکہ کو اگر ہم سب خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی آپ کی روح مبارک خوش رہے، تو پھر جو حضرت کے مریدین کو وظیفے بتائے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی کی تلقین کی ہوئی ہے، ان وظائف کی پابندی کریں، صوم و صلاۃ کی 5 وقتی نماز، روح ہم پہ خوش رہے گی۔ ماشاءاللہ بہت حسین انداز کے ساتھ بلا مفتی صاحب اپنے ملفوظات فرما رہے تھے، تو میں گزارش کروں گا جناب مفتی شاہد عمران جلالی صاحب سے اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے سینوں کو منور اور معطر فرمائے۔ ان کے بعد میرے حضور قبلہ عالم کے صاحبزادے پیکر اخلاص محبت قبلہ پیر میاں محمد عمر حفیظ طاہر صاحب آپ کچھ ملفوظات فرمائیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین الحاضرین، آج ہمیں شمس المشاہد وارث امین فکر امام مجدد الفسانی حضرت خواجہ خواجگان الحاج میاں محمد یوسف صاحب نقشبندی مجددی قدس سر العزیز کے نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ میں اپنے شیخ کامل حضور قبلہ میاں محمد یوسف صاحب نقشبندی مجددی قدس سر العزیز کی فکر کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات سے ایک حوالہ پیش کر کے اجازت سے ہوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح روانی میں لکھا ہے، سبحان اللہ نصح الخلق، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے سینے میں مخلوق کی اصلاح کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے سینے میں مخلوق کی اصلاح کا اس قدر جذبہ ہے کہ جب مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کا بیٹا کافر کی قید میں ہو، کیا وہ باپ سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ کہ جس کا بیٹا کافر کی قید میں بند ہو، کیا وہ باپ ہمیشہ کے لیے سکون سے رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ باپ کبھی اس کافر کی قید میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یوں ہے، چونکہ پوری مخلوق اللہ کے ولی کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، خلق الاولیاء، فرمایا جتنی بھی اولیاء ہیں اور آگے مخلوق ہے دنیا میں، فرمایا ساری کی ساری وہ اللہ کے ولی کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ مجھے ہمارے پیر بھائی صاحب ان کا ایک فرمان یاد آیا کہ ایک موقع پر رات کے وقت ہم سفر کر رہے تھے، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، ہم جا رہے تھے شیخ کامل حضرت سیدنا میاں محمد یوسف صاحب نقشبندی علیہ رحمت کی برگاہ میں، رات کا پچھلا پیر ہو گیا، سردیوں کی راتیں ہیں، جب ہم وہاں پہنچتی ہیں قبلہ میاں صاحب علیہ رحمت بیدار بیٹھے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ حضور اتنی رات گزر گئی، آپ سو کیوں نہیں رہے؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمانے لگے کہ آپ کی زندگی کی شب روز اس انداز میں گزرتے ہیں، مریدین اگرچہ کہاں ہو مگر روحانی طور پر تصرف فرما کر اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ ہماری جب آخری ملاقات ہوئی چنیوٹ اسپتال میں، آپ فرمانے لگے اے میرے مریدوں، آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا ہے۔ فرمانے لگے فکر امام مجدد الفسانی کو اپنانا ہے اور تعلیمات مجدد الفسانی کو فربند رہنا ہے۔ میں رات کو روانہ ہو لگا تھا، میرے استاد گرامی حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی زید شرف فرمانے لگے اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی میں جنازے میں شامل ہوتا۔ فرمانے لگے جاؤ وہاں جا کر قبلہ میاں صاحب کے صاحبزادگان کو اور جملہ مریدین کو یہ خوشخبری سنا دینا، تم اس باپ کے بیٹے ہو اور تم اس ولی کامل کے مرید ہو کہ جس نے آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر استقامت اختیار کی ہے۔ وہ مرد مومن جو آج ہمارے سامنے اس چارپائی پہ لیٹا ہے مگر خدا کی قسم آج بھی ہمارے دلوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ یوم مجدد الفسانی کے تقاریب جو ان کی زیر صدارت سجا کرتی تھی، وہ فکر امام حسین کی کنفرنس 10 محرم حرام شریف کے سوانی گھڑیوں کو سجا کرتے تھے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے
وہ ہماری صدارت نہیں فرمائیں گے ظاہری لحاظ سے، مگر باطنی لحاظ سے آج بھی وہ ہماری صدارت فرمائیں گے۔ جب تک ہم فکر امام حسین کو اپنائے رکھیں گے، جب تک ہم تعلیمات امام ربانی کو اپنائے رکھیں گے، ہمارے قائد، ہمارے ولی کامل ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ علیہ رحمت سے فرمایا کرتے تھے، میرے مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ چلتا چلتا صدیق اکبر کی ذات تک تبرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی نموز پر پہلا کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے مجدد پاک نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ امیر معاویہ کی نموز پہ حملہ نہ ہونے دینا، پھر وہی ہوگا کہ وہ صدیق اکبر کی نموز پہ وہی پہلا دے سکتا ہے۔ اس لیے میں جملہ پیر بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اپنے شیخ کامل کی تعلیمات کو، نظریات کو اور ان کے عقائد کو اپنا کر ان کے فیض سے ہمیشہ احساس کرتے رہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے شیخ کامل کی کامل بخشش فرمائے، اللہ ان کو سرکار کے سامنے شفاعت میں جمع نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا بڑی مہربانی، جلدی ذرا نہیں جی، بڑی مہربانی۔ اور سادات کرام، علماء کرام پہلی صفحہ کے اندر تشریف فرما جان، بہت مہربانی، صفحہ سے دیا کرو، بہت مہربانی۔ اب آپ لے چلو تشریف جناب، صفحہ کے اندر تشریف لے چلو۔ نعرہ تکبیر۔